أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نواں سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لم تقتلوہم، نہیں تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے قتلہم، انہیں قتل کیا۔ ما رمیت، رمیت مانا مارنا، پھینکنا۔ لیبلی المؤمنین، یبلی ابلا، یبلی ابلا، اس کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی امتحان بھی ہوتا ہے، امتحان و آزما۔ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے انعام کرنا، یہاں یہ انعام کے معنی میں ہے۔ بلاء حسنا، اچھا انعام۔ موہن، وہن، کمزور کر دینے والا ہے۔ قید، سازش، تدبیر۔ تستفتحو، تم فیصلہ مانگتے ہو، فیصلہ طلب کرتے ہو۔ تنتہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ان تعودو، اگر تم اعادہ کرو، دوبارہ یہ کام کرو۔ لن تغنیہ، ہرگز نہیں فائدہ دے گی۔ فئۃ، جماعت، کثرت، کثرت سے زیادہ۔ ترجمہ، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، حقیقت میں اللہ ہی نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں خاک پھینکی ان کی طرف جب پھینکی تھی، حقیقت میں لیکن اللہ ہی نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنی جانب سے بہت اچھا انعام عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں باتوں کو، جاننے والے ہیں حالات کو۔ یہ تو تم نے سن لیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی سازشوں کو کمزور اور بیکار کرنے والے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح،
اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو تو تحقیق فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ اس طرح کرو گے ہم بھی دوبارہ مدد کریں گے، اور ہرگز تمہاری جماعت تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، چاہے کتنی ہی بڑی اور کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا بہت بڑا مظاہرہ غزوہ بدر کے اندر ہوا، جس کا تذکرہ ہم مسلسل کئی دروس کے اندر پڑھ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور آگے بھی آ رہا ہے۔ کفار کا لشکر جب میدان کے اندر لڑائی کے لیے آنے لگا، اور 1000 کی تعداد میں ہیں، مسلمان 300 کے قریب ہیں، بڑے کر و فر سے، غرور اور تکبر سے وہ داخل ہو رہا تھا کہ ہم اتنے زیادہ ہیں۔ نظر ان کی اپنی کثرت پر تھی، اپنے اسلحہ پر تھی، اپنے اسباب پر تھی، کہ بس آج تو مسلمان ہمارے ہاتھوں سے بچ کے جائیں گے ہی نہیں، کہ ہمارے 3-3 4-4 بندے مل کر ایک آدمی کو پکڑ لیں گے تو کون سا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، پہلے بھی دعا کی آپ نے، عرض کی رب العالمین دیکھو یہ باطل ہے، یہ کافر ہے، کس طرح غرور اور تکبر کے ساتھ حق والوں کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، ان نہتے ایمان والوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی مدد فرمائیں، آپ ہی نصرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ خاک لیں، خاک مٹی اپنی مٹھی میں، اور وہ ان کی طرف پھینک دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ کافر جنہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، آپ گھر کے اندر ہیں اور وہ باہر کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب وہاں سے نکلنا چاہا اللہ کے حکم سے، تو اس موقع پر بھی آپ نے اسی طرح ہی کیا، اللہ کے حکم سے مٹی اٹھائی، اور مختلف الفاظ آتے ہیں، یشوی الوجوہ یا باقی کوئی جملہ آپ نے پڑھا، اور پھینک دی۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی ان کی آنکھوں کے اندر پہنچا دی، اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اپنے آپ کو صاف کرتے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس موقع پر بھی۔ بدر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے نصرت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ کا نام لیا، اور ایک مرتبہ مٹھی اٹھا کے دائیں طرف پھینکی، دوسری طرف اٹھا کے دوسری مرتبہ اٹھائی تو بائیں طرف پھینکی، اور تیسری مرتبہ اٹھا کے سامنے کی جانب پھینکی۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پھینکی، ادھر جتنا بھی لشکر تھا، جتنے بھی بندے تھے، اللہ نے وہ مٹی اور وہ کنکر ان کی آنکھوں کے اندر پہنچا دی۔ کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں میں دھول مٹی نہ گئی۔ وہ گھبرا گئے، اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگے، ملنے لگے۔ تھوڑی سی چیز انسان کے آنکھ میں چلی جائے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ادھر سے اللہ کے فرشتے نازل ہو گئے،
اور وہ ایمان والوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا۔ ادھر ایمان والے خود اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بھی ہیں، اور لڑائی کے لیے تیار بھی ہیں، فرشتے بھی براہ راست لڑ رہے ہیں۔ کافروں کے پاؤں وہاں پر جم ہی نہ سکے، وہ جم ہی نہ سکے۔ جب اللہ مدد کرنے پر آئے تو پھر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا اگر اللہ تمہاری نصرت کرے نا، تم پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا، کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دیں، فرمایا پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ پھر تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں تمہاری مدد کر سکتا اگر اللہ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی انعام کا ذکر کیا اس آیت میں، فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ بدر کے میدان میں صرف تم نہیں قتل کر رہے تھے، تمہاری ہمت نہیں تھی، حقیقت میں انہیں قتل کرنے والا اور مارنے والا خود اللہ ہے، خود اللہ ہے۔ جو فرشتے بھی قتل کر رہے ہیں، ایمان والے بھی قتل کر رہے ہیں، تو ان کو قوت اور طاقت بھی تو اللہ ہی نے دی ہے نا، وہ قوت و طاقت تو اللہ دینے والا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا اسی طرح جب آپ نے مٹھی خاک کی پھینکی تھی، حقیقت میں بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ آپ پھینک رہے تھے، حقیقت میں پھینکنے والا اللہ تھا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے پھینکی اور اللہ نے وہ خاک اور وہ کنکر ان کی آنکھوں میں پہنچائے، تو اصل کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، فرمایا کہ اللہ ایمان والوں پر اپنا عظیم انعام کرنا چاہتا تھا۔ بَلَاءً حَسَنًا، بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بہت بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ اور 2 رکوعوں کے بعد تیسرے رکوع میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کو یوم الفرقان فرمایا۔ یوم الفرقان، یہ تو وہ دن تھا کہ حق اور باطل میں فرق ہو گیا، سچ جھوٹ میں فرق ہو گیا، سچے اور جھوٹے کا فرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مدد کر کے سب کو دکھا دی کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی پشت پناہی خود اللہ تعالیٰ کیا کرتے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کا عملی نمونہ ہم نے غزوہ بدر میں دکھایا، غزوہ بدر میں دکھایا، بلاء حسنا، بہترین انعام کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، سنتا ہے تمہاری دعاؤں کو۔ مانگا کرو اللہ سے، کبھی بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹا کرو، ہمیشہ مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ سمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا ایک اللہ ہے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اور ایمان والوں نے بدر کے اس میدان میں مانگنے کی حد کر دی، موقع بموقع، موقع بموقع مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے۔ دیکھیں نا، ظاہری اسلحہ تو پاس نہیں ہے، میں نے ذکر کیا نا، صرف 8 تلواریں تھیں،
اس جماعت کے پاس جو 300 سے زیادہ لوگ ہیں، تلواریں صرف 8، لیکن دعا کا اسلحہ تو موجود ہے نا۔ دعا والا اسلحہ ہر ایک ایمان والے کے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا یہ ایمان والے کا اسلحہ ہے، دعا ایمان والے کا اسلحہ ہے۔ جب اس کو استعمال کرے گا، اس اسلحہ کو چلائے گا، یہ چلے گا، اللہ سے جو مانگے گا اللہ دیں گے، جس سے پناہ مانگے گا اللہ اس بندے کو پناہ عطا فرما دے۔ شیطان سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسلحہ دعا ہے۔ شیطان کا جو لشکر ہے وہ کفار ہیں، کفار شیطان کا لشکر ہے۔ خود قرآن نے کہا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے سارا۔ تو شیطان کے گروہ پر بھی اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگنے والا بنے، اللہ سے مانگنے والا بنے۔ سمیع، فرمایا سب کی دعاؤں کو سننے والا ایک اللہ ہے۔ علیم، صرف جو مانگو وہ نہیں دیتا، فرمایا وہ تمہارے حالات کو جانتا ہے، بن مانگے بھی تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ سارے حالات سے تو باخبر۔ ہم نے کون سا اللہ سے درخواست کی تھی؟ ہم تھے ہی نہیں۔ ہماری چاہتیں اور درخواستیں کب ہوتی ہیں؟ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں وجود بخشا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں مانگا۔ اللہ نے آنکھیں بغیر مانگے عطا فرمائی، زبان بغیر مانگے عطا فرمائی، یہ وجود بغیر مانگے عطا فرمایا، اور پیدائش سے لے کر آج تک بغیر مانگے ہی سب کچھ دیتا چلا جا رہا ہے۔ وہ تو انسان جہاں کسی چیز کی محسوس کرتا ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے، اللہ سے مانگتا ہے۔ کافر جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے۔ علیم، اللہ سب کے حالات جانتا ہے، لیکن خوش اس سے ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، خوش اس سے ہوتا ہے جو اللہ سے مانگا کرتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، فرمایا کہ یہ تو تم نے سن لیا، انعامات کے متعلق تمہارے سامنے بات آ گئی، فرمایا یہ بات بھی یاد رکھو، پکی بات ہے۔ جس طرح اللہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، فرمایا اسی طرح اللہ کافروں کی سازشوں کو خود ختم فرماتے ہیں، بیکار کرتے ہیں۔ ورنہ تو کفار ہمیشہ ہر زمانے میں اسلام والوں کے دین والوں کے قرآن والوں کے ہمیشہ ہی دشمن رہے، ہمیشہ ہی مخالف رہے، جتنا ان سے بن سکا یہ ہمیشہ ان کو ختم کرنے پر تلے رہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ لیکن وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ نے ہمیشہ کافروں کی سازش کو بیکار کیا، کسی نہ کسی طریقے سے لگے رہیں گے، دین والے قابو آئیں، ان کو قابو کریں، ان کے ساتھ یہ کریں، تاکہ یہ دین کا کام اس طریقے سے نہ کر سکیں جس طرح اللہ کی مرضی ہے، کہتے ہیں ہماری چاہت کے مطابق۔ لیکن ہمیشہ اللہ تعالی نصرت اور مدد فرماتے ہیں، اور اہل دین کو اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فرمایا کہ تمہیں فیصلے کا انتظار تھا نا۔ ہمیشہ کفار یہی کہتے تھے ان قریب فیصلہ ہو جائے گا، دیکھ لیں گے ایمان والوں کو کیا ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھ لیا پھر کیا ہوا ایمان والوں کے ساتھ، تمہیں انتظار تھا نا۔ فرمایا فیصلہ تو آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، نہتے ایمان والوں کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا ہے۔ جب دنیا میں اللہ نے کامیاب ایمان والوں کو کیا ہے، دن قیامت کے بھی اللہ انہی کو کامیاب فرمائیں گے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اب بھی باز آ جاؤ
تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ جو مر گئے قتل ہو گئے، زندہ رہنے والوں تمہارے لیے ابھی موقع ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ کے حقیقی بندے بن جاؤ گے، جو نصرت کے وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما دے۔ تنتہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم باز نہ آئے اور تم نے دوبارہ وہی کفر کیا اور تم نے دوبارہ پھر وہی ایمان والوں کا مقابلہ کیا، تو یاد رکھو نعود، ہم بھی دوبارہ اعادہ کریں گے، مدد ایمان والوں کی کریں گے، اور تمہاری سازشوں کو ایسے ہی بیکار کریں گے اور تم ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، فرمایا تمہاری جماعت وَلَوْ کثرت، کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ساری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہو جائے، تم قابض ہو جاؤ، لیکن ایمان والے ہوں گے تو اللہ کی نصرت پھر بھی ایمان والوں کے ساتھ۔ لیکن دجال آئے گا نا دنیا میں، کتنا مضبوط ہوگا وہ، حتیٰ کہ فرمایا جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں نہیں چاہے گا نہیں ہوگی، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، سب کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی جو دین پر ایمان پر پکے رہیں گے، اللہ انہی کی مدد فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب تشریف لائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا دجال ان کو دیکھ کر اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اس طرح اللہ مدد کرے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے بھی آ جائے نا تو ادھر ہی پگھل جائے، لیکن اس کے باوجود اپنی تلوار سے قتل کریں گے، اور اس کا خون تلوار پر لگا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سب لوگ مرعوب ہو چکے ہوں گے اس سے، تو قتل کر کے دکھائیں گے، دیکھو اس کا خون تو یہ لگا ہوا، مر گیا ہے، تب اس کا خوف اور ڈر جو ہے وہ ختم ہو۔ تو مدد اللہ کی، فرمایا وہ جتنے مرضی کثیر ہو جائے، لن تغنی عنکم فئتکم شیئا، تمہاری کثرت، تمہاری تعداد تمہیں فتح نہیں دلائے گی۔ آج دنیا نے دیکھ لیا، اللہ نے دنیا کو دکھا دیا، دنیا کے سپر پاور کس طرح ذلیل ہوئے ان کے سامنے جو دنیاوی اعتبار سے زیرو تھے، دنیاوی اعتبار سے زیرو تھے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا دیکھ رہی کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ مر جائیں گے، یہ مہینہ بھی نہیں چل پائیں گے، یہ تو فنا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کی نصرت اس طرح کی کہ آج تک انہوں نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا۔ ہمیں تو جس مہینے میں قرضہ نہ ملے ہم رونا شروع کر دیتے۔ کل پرسوں آیا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کتنے درجن چکر لگا لیے اپنے اس دوران میں سعودی عرب کے، درجن چکر لگائے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ غیر کے در پر آنے جانے سے کبھی کچھ نہیں ملے گا، چاہے وہ بھی ایمان والے ہیں، جب تک ہم رب کے در پر نہیں آئے۔ ملنا سب کچھ وہاں سے، جب ادھر جھکیں گے، ادھر مانگیں گے، تو دیکھیے اللہ اپنی جناب سے اتنا عطا کریں گے کہ کسی سے لینے کی ضرورت ہی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر وہی بات فرمایا یقین رکھ لو، پکی بات ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت ایمان والوں کے ساتھ، اللہ ایمان والوں۔
ایمان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ایمان مضبوط ہو انسان کا۔ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، کم ہمتی نہیں دکھانی، ایمان والے ہوو گے اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا، وعدہ ایمان کا ہے۔ اور افسوس کہ آج ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، کمزور ترین چیز ہمارا ایمان ہے۔ نہ ہم نے ایمان سیکھا، نہ ہم نے ایمان بنایا، اور نہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدوں کا اور ان چیزوں کا پتہ ہے، کیونکہ دین سے، قرآن سے تو ہم جڑے ہی نہیں نا۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں ایمان والا بنائے، اور پھر ایمان پر جو وعدے ہیں ایمان کے، اللہ وہ تمام کے تمام ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔